اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس پرمسرت موقع پر میں تمام مومنین و مومنات کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے کہ ہر ایک انسان کو اللہ عز و جل یاد کرواتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ انسان اس عید الاضحیٰ پر اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قربانیاں قبول کریں، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قربانی کے مقصد کو سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا اور اپنے گھر سے جو نکلے تھے خدا کی رضا کے لیے، اور آج کل کے مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ان کو مقصد قربانی یاد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا جانور لیں اور اس کی قربانی دیں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم اپنی نفس کو خدا کی رضا کے لیے قربان نہیں کر سکتے تو پھر مقصد قربانی کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم فقط عید الاضحیٰ پر لوگوں کو یاد رکھیں، غریب یتیم مسکینوں کو یاد رکھیں اور اس کے بعد ہم بھول جائیں تو یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی مسلمان اگر دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال ہر دن وہ ان لوگوں کو یاد رکھے جو حقدار ہیں قربانی کے۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے گھر رکھتے ہیں اور باقی تقسیم کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں۔ قربانی مقصد قربانی کو سمجھے، اور جب تک ہم اپنی نفس کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم جب اس تکبر کو ختم نہیں کریں گے، اپنی انا کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مقصد قربانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ الحمدللہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، پھر ہم آپس میں کیوں الگ الگ ہو رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے اس مشکل دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے وہ آپس میں ایک ہو جائے۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک دنیا کو ہم یہ نہیں دکھا سکتے کہ اسلام جو مذہب ہے امن کا، محبت کا، اتحاد کا، اس وقت تک ہم لوگوں کو نہیں دکھا سکتے۔ الحمدللہ ہم سب اہل البیت علیہ السلام پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا اس طرح سے ہو جس طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر یقیناً آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں اگلے سال حج کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ جو قربانی حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا تھا دینے کے لیے، اس قربانی کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مکمل کی۔ حضرت علی اکبر کو دین اسلام پر نچھاور کر کر امام حسین نے یہ درس دیا ہے کہ اگر اپنا سب کچھ دینا پڑے تو اسلام کے لیے سب کچھ دے دو، مگر اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے۔ آج موقع ہے اس عید الاضحیٰ پر اپنے رب کے ساتھ وعدہ کریں، اے میرے رب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور میں اس طرح سے بنوں گا جس طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھیں اور اس عید کی خوشیوں میں آپ ایک دوسروں کو یاد رکھیں۔ خدا ہم سب پر کرم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ۔ خدا جو احباب قربانی دے رہے ہیں خدا ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ خدا ہمیں ایسا بنا دے کہ وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں آپ سب کو مومنین و مومنات کو، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، میری طرف سے آپ کی فیملی کو عید مبارک۔ خدا آپ کو سلامت رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔